السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ زکوٰۃ ایک اہم دینی اسلامی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی اور اقتصادی مشکلات کے حل کا ایک بہترین مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، درست کرنا، بڑھانا، جبکہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کے معنی مال کا ایک مخصوص حصہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی مسلمان شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، مطلب دائرۂ اسلام سے نکل جائے گا۔ جو زکوٰۃ کو فرض جاننے اور ماننے کے باوجود ادا نہ کرے وہ مستحق عذاب ہے، مطلب اس کو سخت عذاب ہوگا، اور جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے وہ گناہ گار ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے سے حاکم اسلام زبردستی بھی وصول کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضرورت زندگی و حاجت اصلیہ سے زائد کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی رقم یا مال تجارت ہو، اور جب اس نصاب پر مکمل 1 سال گزر جائے تب اس مال پر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ۔ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے والے نیک مسلمان کو آخرت میں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی کچھ رنج و غم ہوگا۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کری، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ و برکت ہوتی ہے، بلکہ یہ کام مال کے ضائع ہونے اور نقصان ہونے سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو تم خراج دو تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے ماننے والوں کی اجتماعی مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین کوشش بھی ہے، اور یہ پیاری کوشش محتاجوں کی مدد تعاون کا ایک آسان طریقہ ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا ایک آسان ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ خالص اللہ ہی پر عقیدہ رکھتے ہوئے ایک طرف کے ہو کر اللہ کی بندگی کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ سیدھا دین ہے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض فرمایا کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ مزید ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ امت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال محفوظ کر لو اور صدقات دے کر اپنی بیماروں کا علاج کیا کرو، یعنی صدقہ و خیرات زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس میں مزید برکت و اضافہ ہوتا ہے، اور مصیبت، بیماری، دکھ اور درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی ہیں، اور کہیں گے یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال آخرت میں بھیانک سانپ کی شکل اختیار کر کے اسے ڈستا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 کالے نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اس چیز میں بخل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب جس میں وہ بخل کیا، وہ بروز قیامت ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بارش کی نعمت سے بھی محروم کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ بارش روک لیتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بروز قیامت ان کو سخت ندامت کا سامنا ہوگا، وہ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحر اوبر میں جو بھی مال ہلاک و برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور بالکل نادر ہوں، اور وہ جو اسے لوگوں سے وصول کر کے لائیں، اور وہ غیر مسلم جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں، غلام آزاد کرانے میں ہوں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو۔ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدقہ تقسیم فرماتے تو منافقین طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مستحقین کا ذکر فرما کر متعارضین کو ہمیشہ کے لیے خاموش فرما دیا۔ نیز ان مصارف کو تفصیل سے بیان کر دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شاید کسی وقت کوئی حاکم زکوٰۃ کی آمدنی کو بے جا صرف کرنے لگے۔ نیز زکوٰۃ چونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے بھی اس کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری تھا۔ زکوٰۃ کون لوگ لے سکتے ہیں؟ پہلا، فقیر، وہ شخص جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجات اصلیہ میں ڈوبا ہوا، مطلب اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نصاب کے برابر اتنی رقم ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، مانگے، اور اسے سوال حلال ہے۔ عامل زکوٰۃ یہ وہ ہے جیسے بادشاہ عامل زکوٰۃ یہ وہ ہے جیسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ عامل زکوٰۃ وہ ہے جسے بادشاہ نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اسے اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو۔ رقاب سے مراد مکاتب غلام وہ جسے آقا و مالک نے لکھ دیا ہو
کہ اتنی رقم کی ادائیگی کے بعد تم آزاد ہو، خود دینا غارم۔ غارم سے مراد مقروض مدیون ہیں، یعنی جس پر اتنا قرض ہو اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کے اوروں پر باقی ہوں مگر لینے پر قادر نہ ہو۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں ہو، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اور اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر اسے خود حج کے لیے مانگنا جائز نہیں، مطلب وہ خود سے نہیں مانگ سکتا۔ یا طالب علم جو علم دین پڑھتا یا پڑھانا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم مانگ کر بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس طرح ہر نیک کام میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیت یعنی مستحق کو مالک بنانا کے بغیر تملیت زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ دینی مدارس میں دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مدرسہ کو اطلاع کریں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے تاکہ مدرسہ اس مال کو جدا رکھیں، دیگر مال میں نہ ملائیں، اور اس مال کو سرور غریب طلباء پر صرف کریں، کسی بھی کام کی اجرت میں نہ دیں ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ابن سبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو، مگر اس قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔